صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں یہ عزت و شرف عطا فرمایا کہ ہم سے خطاب ہو رہا ہے تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جنہوں نے میرے اوپر ایمان لایا ہے، جنہوں نے میری وحدانیت کی گواہی دی ہے، جنہوں نے میرے ایک ہونے کا اعلان کیا ہے، جنہوں نے میرے محبوب کی رسالت کو قبول کیا ہے، جنہوں نے یوم قیامت کو قبول کیا ہے، جنہوں نے جنت و دوزخ کو قبول کیا ہے، ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تم پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں رمضان کے اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض فرمائے؟ اس آیت کریمہ کے آخر حصے میں بتلایا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ تعظیما و تکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائے دو جہاں، تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے اور اس کی کرم نوازی سے ہم ماہ رمضان کے مبارک ایام سے لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور یہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہے، اور اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ بندہ ان نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے، تب بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ یہ میں نہیں بلکہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تب بھی اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر پاؤ گے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں پاؤ گے۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں ہیں۔
مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے، روزہ اللہ کی نعمت ہے، سحری اللہ کی نعمت ہے، افطار اللہ کی نعمت ہے، تراویح کی نماز اللہ کی نعمت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کی نعمت ہے۔ بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے ذریعے اپنی نعمتوں سے ہمیں سرفرازی عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں ہمیں عطا فرمائی۔ اور جب بندہ ان نعمتوں کی قدردانی کرنے لگتا ہے، ان نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تب بھی اللہ کا کلام ہی کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، تمہاری نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا۔ تو آپ قرآن مجید کی آیات مبارکہ پر غور کریں کہ ایک مقام پر کہا جا رہا ہے کہ خدا کی نعمتیں نہیں گن پاؤ گے، اور دوسرے مقام پر کہا جا رہا ہے کہ اگر خدا کی نعمت کا شکر بجا لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے گا۔ اور کیسی خدا کی نعمتیں ہیں کہ انسان کی صحت بھی نعمت ہے، انسان کا رزق بھی نعمت ہے، اس کا کاروبار بھی نعمت ہے، اس کا روزگار بھی نعمت ہے، اس کے گھر میں امن و امان کا ہونا بھی نعمت ہے، اس کے گھر میں خوشی کا ہونا بھی نعمت ہے، بیماریوں سے محفوظ رہنا بھی نعمت ہے، حادثات سے بچنا بھی نعمت ہے۔ بے شمار ان گنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان پر نعمتیں ہوتی رہتی ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ لا زوال نعمتوں سے مالا مال کرتا رہتا ہے۔ تو ماہ رمضان کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے عظیم نعمت روزہ بھی کہا گیا ہے۔ روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ ذرا اس آیت کریمہ پر غور فرمائیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو ڈائریکٹ بھی حکم دے سکتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سیدھے راست بھی حکم دے سکتے ہیں کہ تم رمضان کے روزے رکھا کرو، لیکن یہاں پر اللہ نے ہمیں عزت بھی عطا فرمائی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ القاب سے اللہ نے ہمیں خطاب فرمایا کہ جس سے پچھلی امتوں کے نبیوں سے خطاب کیا جاتا تھا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ یا ایھا الانسان، کہ اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں یہ عزت و شرف عطا فرمایا کہ ہم سے خطاب ہو رہا ہے تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے اوپر ایمان لایا ہے، جنہوں نے میری وحدانیت کی گواہی دی ہے، جنہوں نے میرے ایک ہونے کا اعلان کیا ہے، جنہوں نے میرے محبوب کی رسالت کو قبول کیا ہے، جنہوں نے یوم قیامت کو قبول کیا ہے، جنہوں نے جنت و دوزخ کو قبول کیا ہے، ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تم پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں رمضان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے؟ اس آیت کریمہ کے آخر حصے میں بتلایا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے والے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنے دامنوں کو سمیٹنے والے ہو جاؤ، اللہ کی رحمتوں سے اپنی جولیوں کو بھرنے والے ہو جاؤ۔ تو روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی کون ہے؟ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
मुत्तकीन कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने कुरान मजीद एक ऐसी किताब अता फरमाई कि जिसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है, मुत्तकीन के लिए ये अल्लाह की जानिब से तोहफा है। और कुरान मजीद में बेशुमार मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकीन का जिक्र फरमाया है। तो बहरहाल रोजे का जो मकसद कुरान मजीद में बतलाया गया, अहादीस मुबारका की रोशनी से जो रोजे का मतलब हमें मिलता है, जो मकसद हमें मिलता है, वो मकसद ये है कि हम अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें, लग़्ज़िशों से बचाने की कोशिश करें, नफ्सानी ख्वाहिशात से बचाने की कोशिश करें और अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के अहकामात के पाबंद बन जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कामिल तौर पर अमल करने वाले हो जाएं। और फिर रोजा अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी अजीम शान नियमत है, ऐसी अजीम शान नियमत है कि रोजेदार की बू अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक मुश्को अंबर से भी ज्यादा पसंदीदा है। ये मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने रोजेदार को अता फरमाया। और यहीं तक बात खत्म नहीं होती, बल्कि अहादीस मुबारका में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम कायनात के, तमाम दुनिया के चरिंद को, परिंद को, समंदर की मछलियों को, हर चीज को हुक्म फरमाते हैं कि वो रोजेदार के लिए मगफिरत की दुआ करते रहा करें, रोजेदार के लिए मगफिरत की दुआ करते रहा करें। और शब मिअराज की रात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक फरिश्ता है जो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साये के नीचे खड़ा हुआ है, जिसके 70,000 सर है और हर सर में 70,000 जुबानें हैं और वो अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह व तहलील बयान कर रहा है। ऐसी खुश अलहानी के साथ, ऐसी खूबसूरत अंदाज में अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है कि उसकी तस्बीह बयान करने से अल्लाह तबारक व तआला का अर्श हिल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को हरकत हो रही है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील बताओ कि ये कौन फरिश्ता है, इसको अल्लाह ने इतने 70,000 सर क्यों अता फरमाए हैं और 70,000 सरों के अंदर 70,000 जुबानें क्यों अता फरमाई हैं और ये 70,000 जुबानों से अल्लाह की तस्बीह व तहलील बयान कर रहा है। तो हजरत जिब्रील अमीन अर्ज़गुज़ार हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस फरिश्ते को पैदा फरमाया और उसे इस तरह की इबादत करने का हुक्म दिया, और ये जो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है अपनी 70,000 जुबानों से अल्लाह की हम्द सना बयान कर रहा है, इसको जो 70,000 सर अल्लाह ने अता फरमाए हैं, ये जितनी भी तस्बीह करेगा, ये जितनी भी अल्लाह की हम्द बयान करेगा, ये जितना भी अल्लाह का जिक्र करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इसका सारा का सारा सवाब आपकी उम्मत मुहम्मदिया के रोजेदारों को अता फरमाएगा। तो जरा गौर फरमाए कि कितना बुलंद मकाम, कितना आला व अरफा मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने रोजेदारों को अता फरमाया है। लेकिन याद रखें कि हालत रोजे में अगर इंसान गुनाह करना नहीं छोड़ता, झूठ बोलना नहीं छोड़ता, गीबत करना नहीं छोड़ता, गाली गलौज देना नहीं छोड़ता, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए इरशाद फरमाया कि वो इंसान जो माह रमजान में रोजे की हालत में झूठ भी बोलता है और गीबत भी बयान करता है, गाली गलौज भी देता है, तो उसे भूख के सिवा कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है, रोजे का कोई सवाब मिलने वाला नहीं है, अल्लाह के पास उसका कोई मकाम नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है जो हालत रोजे में भी गाली गलौज देता है, हालत रोजे में लोगों की बुराई बयान करता है, रोजे की हालत में झूठ बोलता है। तो ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला सिवाय भूख के उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, अल्लाह की बारगाह से कोई सवाब नहीं मिलेगा, ना कोई वो अल्लाह की रहमतों का हकदार बनेगा। तो हाज़िरीन किराम, माह रमज़ानुल मुबारक का ये बरकतों वाला महीना हमें ट्रेनिंग देने के लिए आया है, हमें सबक सिखलाने के लिए आया है, हमें पैगाम देने के लिए आया है कि तुमने पिछले 11 महीने गुनाहों में गुजारे हैं, खुदा की नाफरमानियों में गुजारे हैं, अगर ये एक महीना तुम अल्लाह की सही
طور پر عبادت کر لو گے، یہ ایک مہینہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر کامل طور پر عمل کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 11 مہینے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ساری لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور صرف معاف نہیں فرمائے گا بلکہ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روزے دار افطار کے وقت میں اپنے دسترخوان کے پاس بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے کئی قسم کی نعمتیں موجود ہوتی ہیں، وہاں پر میوے جات بھی ہے، پھل بھی موجود ہے، مشروب بھی موجود ہے، تلی ہوئی چیزیں بھی موجود ہے، طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، اور اس روزے دار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کوئی کھانے پینے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا بلکہ افطار کے وقت کا انتظار کرتا رہتا ہے، افطار کے وقت کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ حاضرین کرام، یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان میں بعض عبادتیں ایسے ہیں کہ جس کو دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں، مثلا نماز پڑھیں گے تو کوئی ہمیں دیکھے گا، اگر زکات دیں گے تو کوئی ہمیں دیکھے گا، حج عمرہ کریں گے تو کوئی ہمیں دیکھے گا، اور اسی طرح اگر ہم صدقہ خیرات کریں گے تو کوئی ہمیں دیکھے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ بندے اور خدا کا تعلق ہے، بندے اور خدا کا معاملہ ہے کہ انسان اگر کسی تنہا مقام پر جا کر پانی پی لے یا کوئی اور چیز کھا لے تو خدا کے سوا، انسان اور خدا کے سوا کوئی اس بات کو جاننے والا نہیں ہے، اس کی بات سے باخبر ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ بندے اور انسان کے درمیان میں ہے، اور اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا انعام عطا فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے انعام مل رہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کرنے والا ہوں۔ ایک مقام پر کہہ دیا گیا کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے بدلے میں اپنے آپ کو پیش فرما رہے ہیں، روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو پیش فرما رہے ہیں۔ ذرا غور فرماؤ کہ جس بندے کا خدا ہو جائے، جس کا رب ہو جائے، جس کا خالق کائنات ہو جائے، تو پھر اس انسان کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حاجت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خدا ہمارا ہو گیا تو پھر ساری کائنات ہماری ہو گئی، ساری کائنات کے خزانے ہمارے ہو گئے، ساری دنیا کی عزتیں ہماری ہو گئی، ساری دنیا کا وقار ہمارا ہو گیا۔ تو روزے کا یہ مقام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خصوصیتیں عطا فرمائیں گے۔ اور حاضرین کرام، جب افطار کے وقت میں انسان دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور افطار کے وقت کا انتظار کرنے لگتا ہے اور کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ملائکہ کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ملائکہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں موجود ہے، بیوجات موجود ہے، طرح طرح کے قسم کے مشروب اس کے سامنے موجود ہے، لیکن یہ میرے حکم کا پابند ہے، یہ میرے حکم کا منتظر ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ اس کے حلق کے نیچے سے کھجور کا ایک ٹکڑا گزرنے سے پہلے میں اسے جنت کی خوشخبری عطا کر دوں گا، میں اسے جنت کی بشارت عطا کر دوں گا۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کو یہ مقام عطا فرمایا، لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جب افطار کا وقت قریب آتا ہے تو ہمارے معاشرے کی حالت اور کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ افطار کے وقت میں دعا میں مصروف ہونے کے بجائے بازاروں میں خرید و فروخت میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ کوئی حریم خریدنے میں مصروف ہے، کوئی افطاری خریدنے میں مصروف ہے، کوئی طرح طرح کی چیزیں خریدنے میں موجود ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ افطار سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے ہم اپنے اپنے گھروں کو تشریف لا لیں، اپنے گھر کے تمام لوگوں کو جمع کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا بیان کریں، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، استغفار کا اہتمام
اہتمام کرتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور میں دعائیں مانگیں گے تو یاد رکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک تو افطار کے وقت میں جب وہ افطار کرتا ہے تو اللہ اسے خوشی اور مسرت عطا فرماتا ہے, اور دوسرا قیامت کے دن روزے محشر اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے. اور ایک حدیث پاک میں سیدی محدث دکن علیہ الرحمہ اپنی کتاب فضائل رمضان میں فرماتے ہیں, حاضرین کرام, ان بزرگان دین نے ہمارے لیے بڑی محنتیں کی ہیں, بڑی مشقتوں کو اٹھایا, اپنے دن رات کو قربان کیا اور ہمارے لیے علمی مواد جمع کیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہمارے سامنے پیش فرمایا. لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کہ کسی انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کم سے کم ماہ رمضان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرے, ماہ رمضان المبارک کی فضیلتوں کو جاننے کی کوشش کرے. ہمارے پاس وقت ہے تو بازاروں کو آباد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, ہمارے پاس وقت ہے تو چبوتروں کو آباد کرنے کے لیے وقت ہے, ہمارے پاس وقت ہے تو اپنا موبائل یوز کرنے کے لیے وقت ہے, ہمارے پاس وقت ہے تو کئی طرح کے بیکار کے کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اگر وقت نہیں ہے تو دینی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا وقت نہیں ہے, دینی معلومات حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے, احادیث مبارکہ کو جاننے کا وقت نہیں ہے. حاضرین کرام, سیدی محدث علیہ الرحمت رضوان اپنی کتاب فضائل رمضان میں فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مولا, مجھے تو نے اپنا کلیم بنایا ہے, تو مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے, مجھ سے گفتگو کیا کرتا ہے, مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے, اے پروردگار کیا تو نے یہ مقام کسی اور کو بھی عطا فرمایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ, میں نے تمہیں کلیم ضرور بنایا ہے, تمہیں گفتگو کرنے کا انعام اور یہ مقام میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے, لیکن اے موسیٰ آخری زمانے میں میں ایک امت کو پیدا کروں گا اور وہ امت میرے حبیب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی, اور اس امت کا کوئی امتی افطار کے وقت میں جب اس کی ہونٹ سوکھ جائیں گے, زبان پیاس کی وجہ سے سرد پڑ جائے گی, حلق اس کا خشک ہو جائے گا, تو اے موسیٰ جب میں تم سے بات کرتا ہوں تو تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 پردے ہوتے ہیں. اے موسیٰ جب میں تم سے بات کرتا ہوں تو تمہارے میرے درمیان میں 70,000 حجابات ہوتے ہیں, لیکن میرے پیارے حبیب کا امتی حالت روزے میں افطار کے وقت میں جب میری بارگاہ میں آ کر بیٹھ جائے گا تو اے موسیٰ تمہارے میرے درمیان تو 70,000 پردے ہوں گے, لیکن میرے حبیب کے اس امتی کے درمیان سے میں سارے 70,000 پردوں کو ہٹا دوں گا, اور میرے محبوب کا امتی جو بھی مانگے گا میں اس کی ہر دعا کو قبول کروں گا, میں اس کی ہر مانگ کو پورا کروں گا. تو حاضرین کرام, کیا انعام اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے. حضرت موسیٰ سے اللہ تبارک و تعالی گفتگو فرما رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی اور حضرت موسیٰ کے درمیان میں 70,000 پردے ہیں, لیکن پیارے آقا کا امتی افطار کے وقت میں جب اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, افطار کے وقت میں دعائیں کرنے لگتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اور اپنے بندے کے درمیان سے سارے پردوں کو ہٹا دیتے ہیں, سارے حجابات کو اٹھا دیا جاتا ہے, اور یہیں تک نہیں بلکہ ساری کائنات کی ہر شے کو اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا اللہ تبارک و تعالی حکم فرما دیتا ہے. تو یہ انعام اللہ تبارک و تعالی نے روزے داروں کو عطا فرمایا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ افطار کے وقت میں بازاروں میں پھرنے کے بجائے, خرید و فروخت میں مصروف ہونے کے بجائے, کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے بجائے اللہ کے حضور میں آ جائیں, لوگوں سے مانگنے کے
बजाय खुदा के सामने आकर मांगे, लोगों के सामने जरूरतें बयान करने के बजाय अल्लाह के हुजूर में आकर अपनी जरूरतों को बयान करेंगे तो वो तो 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाला परवरदिगार है, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला परवरदिगार है। क्या वो हमारी दुआ को ऐसे ही छोड़ देगा? कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि जब बंदा मुझसे मांगता है तो मैं उसकी मांग को सुनता हूं और हर मांगने वाले की मांग को कबूल भी करता हूं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में दुआ के कबूलियत का भी ऐलान फरमा दिया है, दुआ के कबूल करने का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमा लिया है। तो हाज़िरीन किराम, हमें चाहिए कि हम इफ्तार के वक्त में 15-20 मिनट पहले कम से कम अपने घरों में आ जाएं और अपने घर के तमाम अफराद को जमा कर कर अल्लाह का जिक्र करने की कोशिश करें, अल्लाह की तस्बीह और तहलील का एहतमाम करने की कोशिश करें, हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें। हाज़िरीन किराम, जैसा मैंने गुज़िश्ता अर्ज किया कि कलमे तय्यबा की जो फजीलतें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि कलमे तय्यबा एक ऐसा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम और नियामत उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ने अता फरमाया है। वो ऐसा वजीफा है कि जो तमाम वज़ाइफ में सबसे आला व अरफा है। और एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ मौला, आप मुझे कोई ऐसा खास अमल बतलाएं कि जिसके करने से मेरा मकाम बुलंद हो जाए और वो जिक्र मेरे लिए खास हो, मेरे अलावा वो जिक्र आपने किसी को ना दिया हो, ऐसा जिक्र मुझे बतलाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो, ऐ मूसा तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। तो हजरत मूसा ने अर्ज किया कि ऐ मौला, इसमें मेरे लिए खास क्या है, इसमें मेरे लिए स्पेशल क्या है? ऐ परवरदिगार, ये तो हर कोई करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मूसा, कलमे तय्यबा को तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में दुनिया व मा फीहा की हर चीज को रख दिया जाए, जमीन और आसमानों को रख दिया जाए, तो ऐ मूसा वही पल्ला भारी होगा जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह रखा हुआ होगा। तो हाज़िरीन किराम, इतना अजीम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिक्र अता फरमाया है। और फिर दुरूद शरीफ की क्या फजीलतें बयान की जाए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई इंसान, जो कोई शख्स रोजाना मुझ पर 50 मरतबा दुरूद भेजता है, जो शख्स भी मुझ पर रोजाना 50 मरतबा दुरूद भेजता है, तो कल क़ियामत के दिन मैं उससे मुसाफिहा करूंगा, मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। तो हाज़िरीन किराम, कितनी बड़ी नेमत है कि क़ियामत के दिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुसाफिहा करने का वादा फरमा रहे हैं, हमसे हाथ मिलाने का प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा फरमा रहे हैं। अगर आज हमें किसी लीडर से मुलाकात करने का मौका मिल जाए, या किसी एमपी से मुलाकात करने का मौका मिल जाए, या किसी मुकाम के वजीर आजम से मिलने का हमें मौका मिल जाए और एक लम्हे के लिए उससे हाथ मिलाने का मौका मिल जाए, तो आज हमारी हालतें क्या होंगी कि हम फौरन अपने मोबाइल निकालेंगे, सेल्फी लेंगे और अपने व्हाट्सएप पर फैलाएंगे, फेसबुकों पर डालेंगे, तरह तरह के तरीके अपनाते हुए लोगों के सामने उस खबर को आम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरा तो गौर करो कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात मुबारका जिसकी खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, जिसकी मोहब्बत में अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुनहगारों को बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं, वो करीम आका फरमा रहे हैं कि जो शख्स भी मुझ पर रोजाना 50 मरतबा दुरूद भेजेगा, 50 मरतबा दुरूद पड़ेगा, तो क़ियामत के दिन मैं उससे मुसाफिहा करूंगा, मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। तो हाज़िरीन किराम, ये नेकियों के कमाने का बेहतरीन मौका अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक की शक्ल में हमें अता फरमाया है। हमें चाहिए कि हम इसको गनीमत जाने। हम 11 महीने तो खाते हुए हमने गुजार दिए हैं और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे हैं, और जब हमारी सहरी करते हैं तो माशाअल्लाह हमारी सहरियों की कैफियतें क्या है कि इस तरह जब हम सहरी करने के लिए बैठते हैं तो ये सोच कर बैठते हैं कि शाम तक हमें भूखा रहना है और आखिरी दम तक, आखिरी
وقت تک بھی ہماری سحری جاری ہوتی ہے، ادھر مساجد سے سیرن کا اعلان ہوتا ہے، سیرنیں بجنے لگتی ہے، اور ادھر ہماری سحریوں کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ آخری وقت میں بھی ہم پانی ضرور پینے کی کوشش کیا کرتے ہیں، اور پھر جب افطار کا وقت آتا ہے تو افطار میں ہماری حالتیں کیا ہے کہ یہ ہماری سوچ اور خیالات ہوتے ہیں کہ صبح سے بھوکے تھے، صبح سے پانی کا ایک قطرہ حلق کے نیچے سے نہیں گزرا، کھانے کا ایک دانہ حلق کے نیچے سے نہیں گزرا، یہ سوچ کر شام میں بھی ڈٹ کر کھاتے ہیں۔ لیکن حاضرین کرام، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے۔ رمضان کی یہ بھی برکتیں ہیں کہ روزے دار سحری میں جو بھی کھائے گا، افطار میں جو بھی کھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو تم کھاؤ پیو، اللہ نے جو کچھ دیا ہے کھاؤ پیو، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَاشْكُرُوا، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا کام کیا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اسے کھانے پینے کے بعد اس کا شکر بھی بجا لانا ہے۔ شکر بجا لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تہلیل بھی بیان کرنا ہے، اس کی عبادتیں بھی کرنی ہے، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو حاضرین کرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے، اور اس کے ایک ایک لمحے سے ہمیں مستفیض ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ایک لمحے کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہوئے اللہ اور اس کے حبیب کی رضامندی حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 9واں روزہ ہے اور کل 10واں روزہ ہوگا، یعنی جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی برکتوں کا ذکر فرمایا، جہاں حضور نے پہلے عشرے کو رحمت والا ہونے کا ذکر فرمایا، تو ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنے ہیں یا نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے ہم مستفیض ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہم نے ان 10 دنوں میں صحیح طور پر ہم نے عبادتوں کا اہتمام کیا ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہر انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسرا جو عشرہ آنے والا ہے اسے حضور نے مغفرت کا عشرہ کہا ہے، اور تیسرا دوزخ سے نجات آزادی کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ قرار دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم نے ان 10 ایام میں شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ عبادتوں کا اہتمام کیا ہے، نمازوں کا اہتمام کیا ہے، تراویح کا اہتمام کیا ہے، ایسے ہی باقی کے ایام میں بھی اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کا امیدوار اور مستحق بنانے کی کوشش کریں، اور اس ماہ رمضان المبارک کو اپنی نجات کا، اپنی مغفرت کا ذریعہ بنانے کی کوشش کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان کی اللہ تبارک و تعالی تمام تر برکتوں سے، رحمتوں سے، نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کا، ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔